ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 124 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اس آیت میں سحر و افطار کے اوقات، رمضان کے روزوں کے احکام اور آداب کا بیان ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم بیویوں میں مشغول ہونا۔ فرضیت رمضان سے پہلے یہود و نصارہ جو روزہ رکھتے تھے ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے ابتدائی عرصہ میں ہماری شریعت میں بھی یہ قانون تھا کہ رات کو نماز عشاء کے بعد ایک دفعہ سو جائے تو سو جانے کے بعد کھانا پینا اور بیویوں کے قریب جانا یعنی مباشرت وغیرہ منع کر دیا گیا تھا۔ عشاء کی نماز یا سونے سے پہلے کھانا پینا اور مباشرت جائز تھی۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کاشتکار تھے، سارا دن زمینوں پر مشقت کا کام ہوتا تھا، کھیتی باڑی کا کام مشکل اور مشقت والا کام۔ تو ایک دن بھر کی مشقت کے بعد گھر آئے تو بیوی سے کھانا طلب کیا۔ بیوی نے خود روزہ رکھا ہوا تھا، گھر میں کھانا اس وقت موجود نہیں تھا، تو اپنے پڑوس میں یا رشتہ داروں کے ہاں کھانا لینے چلی گئیں۔ واپس آئی تو شوہر حضرت قیس نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ سو گئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی کیونکہ تھکاوٹ تھی سارے دن بھر کی، وہ انتظار میں سو گئے تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ لیکن اب سونے کے بعد جب اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد اب کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو لہٰذا وہ صحابی ان کو اگلے دن کا روزہ بغیر کھائے پیے رکھنا پڑا۔ دوپہر تک تو گزارا چلتا رہا، اس کے بعد غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے، نڈھال ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی اور رات کے وقت کھانا پینا اور مباشرت جائز قرار دی گئی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سونے کے بعد اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس خطا پر توبہ کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ان مشکلات پر اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں سونے کے بعد بھی صبح صادق تک کھانے پینے اور ہم بستری کی اجازت دی گئی۔ الرفث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے ہاں اس سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ لیلۃ الصیام الرفث آیت کے اس حصے میں رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد اپنی بیویوں کے قریب جانے کی اجازت
دی گئی ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے پہلے حکم کو منسوخ قرار دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے اور تم ان کا لباس، یعنی اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، جس کی وجوہات مفسرین حضرات نے یہ لکھی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس طرح لباس انسانی جسم کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہوتا ہے کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی ستر پوشی ہوتی ہے، اور اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا رازدار اور ستر پوش ہونا چاہیے۔ لباس کا ایک مقصد زینت اور خوبصورتی حاصل کرنا ہے، اور اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا ایک مطلب یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس طرح لباس تسکین اور سکون قلب کا ذریعہ ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے تسکین اور سکون قلب کا باعث ہے۔ انسان لباس میں ہی معزز ہے، لباس کے بغیر تو اس کو دیوانہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میاں بیوی کی زندگی پردے اور راز کی زندگی ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، یعنی تم میں سے بعض لوگ سونے کے بعد یا بعد از نماز عشاء اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، جو کہ ممنوع تھا۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ تمہاری طرف رجوع فرمایا۔ توبہ کا معنی توبہ بھی ہوتا ہے اور رجوع کرنا بھی۔ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ برائی یا لغزش سے واپس پلٹ جاتا ہے، اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ رجوع فرماتا ہے۔ اس مقام پر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزش کو جانتے ہیں، مگر انہوں نے کمال مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا ہے، وعفى عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے، اور آئندہ کے لیے اجازت دے دی ہے۔ فالآن باشروہن، کہ اب تم عورتوں سے مل سکتے ہو، یعنی ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ یہ اجازت دینے کے بعد ایک جملے کا اضافہ فرما دیا، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ مقصد یہ کہ مباشرت سے مطلوب صرف نفسانی خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ حصول اولاد ہے، جو اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر کر دی ہے، اور نکاح کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ نسل انسانی قائم رہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کرنے میں نسل انسانی کے بڑھانے کی نیت رکھنی چاہیے، صرف شہوت کو پورا کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر شہوت کا مادہ بنی نوع انسان کی بقا کے لیے رکھا ہے، جسے جائز نکاح کے ذریعے استعمال کرنا چاہیے، صرف نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے۔ من الفجر، یعنی صبح کی۔ صبح صادق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق کی جانب شمال سے جنوب کی طرف دکھائی دیتی ہے، اور اس سے روزہ اور فجر کے نماز کا ابتدائی وقت شروع ہوتا ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اور صبح کاذب اس سفیدی کو کہتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے مشرق سے مغرب کی طرف ایک ستون کی شکل میں، پلر کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی کو دھاگوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اور اس کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو وہ شروع میں ایک باریک سفید خط یعنی لکیر کی طرح نظر آتی ہے، اس لیے اسے خیط ابیض یعنی سفید دھاگا فرمایا۔ پھر اس کی وجہ سے رات کی سیاہی میں بھی ایک خط یعنی لکیر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے خیط اسود یعنی سیاہ دھاگا فرمایا۔ ابتدا میں یہ آیت الخیط الاسود تک نازل ہوئی تھی، یعنی من الفجر کا ٹکڑا نازل نہیں ہوا تھا،
چونکہ آیت کا ظاہری معنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ جائے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دو دھاگے ایک سیاہ اور ایک سفید بٹ کر یعنی فولڈ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور رات کو بار بار ان دھاگوں کو دیکھتے رہے کہ جیسے ہی سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ جائے کھانا پینا ترک کر دیں، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ صبح جب یہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے۔ اس کے بعد من الفجر کا ٹکڑا نازل ہوا جس سے وضاحت ہو گئی کہ یہاں دھاگا مراد نہیں بلکہ خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی اور خیط ابیض سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے۔ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی طلوع فجر سے لے کر رات کی آمد تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام لوگ صوم وصال نہ کریں، یعنی متواتر کئی دن کا روزہ نہ رکھیں بلکہ روزہ رکھتے وقت ہر روز سحری کھانا مستحب ہے، اور سحری کھانے میں بڑی برکت رکھی گئی ہے۔ اگر بھوک نہیں ہے تو کم از کم 2 لقمے پھر بھی لے لینے چاہیے، یا 2 گھونٹ پانی کے سحری کے وقت لے لینے چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے مسلسل دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جیسے پہلے گزر چکا کہ اہل اسلام اور اہل کتاب میں یہ فرق روزے کا ہونا چاہیے کہ ان کے ہاں سحری نہیں ہے اور ہمارے ہاں سحری ہے، تو سحری ضرور کھانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ۔ صوم وصال یعنی متواتر روزے رکھنا کئی دن تک، یعنی بغیر سحری کے، بغیر کھائے، بغیر افطار کیے روزے پر روزہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جب صحابہ کرام نے آپ کے اتباع میں صوم وصال شروع کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ روحانی غذا دیتا ہے جس کی طاقت سے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، مگر تم میں اتنی قوت برداشت نہیں ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے اس طرح کے روزے یعنی صوم وصال بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھنا اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ عام لوگ ایسی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کہ جن کے اندر روحانی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا آخری روزہ 40 دن کا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت سے نوازا تھا۔ آپ بالائی منزل سے نیچے اتر کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنے لمبے روزے کے باوجود ان کے فرائض میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بعض دوسرے بزرگوں کے واقعات میں بھی صوم وصال کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ خاص لوگوں کا شیوا ہے، عام لوگوں کے لیے مکروہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھروں میں تو تمہیں اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہو، مگر ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والے ہو تو پھر تم اپنی عورتوں سے نہیں مل سکتے۔ آیت کے اس حصے میں حالت اعتکاف کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ روزوں میں تو صرف دن کو ہم بستری کی ممانعت تھی، رات کو اس کی اجازت تھی، لیکن اعتکاف کی حالت میں ایسا نہیں، بلکہ اعتکاف میں دن اور رات دونوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا اور اس سے متعلقہ امور جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی اشارہ دے دیا فی المساجد، اشارہ دے دیا کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، گھر میں مردوں کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں پس ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ان حدوں کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں سے گناہ کی حد شروع ہوتی ہے اس کے قریب گھومنے سے انسان اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔
کیونکہ جو جانور چراگاہ کے ارد گرد گھومتا ہے وہ آخر کار اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے، اور اس کی تصدیق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں بہت امور ایسے ہیں کہ جن میں اشتباہ اور دھوکہ ہوتا ہے، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص ان امور سے بچا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں جا گرے گا۔ جیسا کہ وہ چرواہا جو خاص چراگاہ کے گرد جانور چراتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس چراگاہ میں واقع ہو جاتا ہے، یعنی داخل ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر انسان ایسے گناہ کے کاموں کے قریب گھومے گا جو طبیعت کو مرغوب بھی ہوں، تو کبھی نہ کبھی وہ اس گناہ کے اندر ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی چیزوں کے قریب جانے پر ہی پابندی عائد کر دی تاکہ انسان قریب نہیں جائے گا تو اس سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے احکام اور آیات لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، برائیوں سے کنارہ کش ہو کر متقی بن جائیں۔ روزے کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد کیا ہے روزوں کی فرضیت کا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب جب آخر میں روزے کا بیان مکمل ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ برائیوں سے کنارہ کش ہو کر متقی بن جائیں۔ ابتدا میں روزے کا مقصد بھی یہی تھا لعلکم تتقون، اور پھر مالی حقوق کے متعلق فرمایا حقا علی المتقین، اور یہاں پر آخر میں پھر فرمایا لعلہم یتقون، تقوی ہی کو یہاں پر بنیاد بنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Created with free version for non